شمشاد احمد صاحب، آپ کہتے ہیں یہ سائفر سوشل چیٹ تھی. آپ نے ایک اچھے بھلے یا جیسے بھی ایونٹ کو، جس کی آج تک کسی نے کوئی انکشاف نہیں کیا، آپ نے پورا میلہ لگا دیا، چوک بنا دیا، پب بنا دی، وسکی بنا دی اور بڑا کچھ کر دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کہا ٹھیک ہو، لیکن ٹرمپ کے وقت میں عمران خان نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹرمپ کے لیے اپنے سفارت خانے انتخابی دفتر میں بدل رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اگلی گورنمنٹ جو تھی اس کے وچار کچھ اور ہونے تھے. لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عمران خان کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی، یہ روکا ہوا تھا. جس طرح ٹرمپ کے دور میں سیکیورٹی اداروں نے امریکہ کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات اور وائٹ ہاؤس کے معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا تھا، کیونکہ وائٹ ہاؤس کی باتیں باہر آنا شروع ہو گئی تھی. اسی طرح ادھر ہائبرڈ نظام نے پاکستان کو سنبھالا دیے رکھا، ورنہ ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے والے وزیر اعظم اور پنجاب میں ہر چھٹے مہینے بیوروکریسی کی تبدیلیوں کے پیچھے جو محرکات تھے، اب وہ سامنے آ رہے ہیں. پاکستان پھر بھی بچ گیا. آپ پاکستانی بنے، پاکستان نے آپ کو بہت عزت دی، ایک ذمہ داری دی، مگر آپ نے ذمہ دارانہ رویہ نہیں کیا. اور یا مقبول جان تو چھوڑیں، ان کی کیا بات کر رہی، آپ سے یہ امید نہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد کی ایک سپیچ کی، جو پچھلے دنوں میں نے ایک یوٹیوب چینل پر دیکھی. اور یہ مقبول جان بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ضروری ہے. تو وہ شمشاد احمد جو کہ ایک سیکرٹری خارجہ کا ایک لینتھی کیریئر رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں سائفر کے حوالے سے بات کی اور بات کرتے کرتے وہ توشہ خانہ پر آ گئے. میرا خیال ہے کہ لے مین جو عام آدمی ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو سب جوڈس کیسز ہوتے ہیں، جو زیر سماعت کیسز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. انہوں نے جو کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کے متعلق بات کی، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کی سیاست اور ان کا انڈر ڈسکشن رہنا، صرف وہ کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے جواب میں سچ آتا ہے تو وہ موضوع بنتے ہیں. اب چونکہ وہ مقدمات میں یا وہ جیل میں بند ہیں، تو خود ڈائریکٹ آ کر کوئی بیان بازی سے تو وہ قاصر ہیں. لیکن اب یہ چیز انہوں نے آگے ٹھیکے پہ دے دی ہے، جس کی کل مجھے بہت ہی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ ایک بندے کا اتنا لمبا کیریئر ہے، اتنا لمبا، اور شمشاد احمد کیا کہتے ہیں کہ اب منظر خود ہی پیدا کر لیا کہ وہ جو عمران کے ہاتھ میں تھا، عمران خان کے ہاتھ میں تھا، وہ تو ایک پیپر تھا. ادھر رکیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جھوٹ بولا تھا، جب نتھ نے پھلا کر، رگیں پھلا کر، آنکھیں نکال کر انہوں نے کہا یہ سائفر ہے میرے پاس، اور جس میں مجھے یہ کہا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے. اب جو سپیچ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سائفر ہے، اور جو یہ سیانے بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ تو خالی کاغذ تھا، اور انہوں نے یہ ایک کاغذ پکڑ کر بات کی. پھر سائفر کی تعریف کرتے ہوئے شمشاد احمد نے ایک منظرنامہ ہی کریٹ کر دیا، اور اتنی بڑی بات جس کے متعلق پورا ملک جو ہے، عدالتیں جو ہیں، وہ پورا نوٹس لیے ہوئے ہیں، ریاست نوٹس لیے ہوئے ہے. فرما رہے ہیں ادھر کوئی ہمارے سفیر کی، ایمبیسیڈر کی کوئی فیئر ویل تھی، ادھر پب شب ہوتی ہے، وسکی شسکی چلتی ہے، تو ادھر بیٹھ کر اس نے وہ ڈیوڈ بلوم نے بات کر دی کہ
ہم تو آپ کے وزیر اعظم کو پسند ہی نہیں کرتے. اور وہ ایسے ہی تو یہ خارجہ امور جو ہوتے ہیں، یہ سفیر یا جو بات کرتے ہیں یہ شمشاد صاحب، کہ یہ ڈیوٹی میں ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ کوڈ ورڈ میں جس کو سائفر کہتے ہیں بھیج دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کا بھی. جبکہ جب یہ بات شروع میں آئی تھی تو وہ تھا جیسے اسد مجید کو ایک امریکن ڈیوڈ نے، جو بہت نیچے آتا ہے، بہت اس کا جو پورٹ فولیو ہے، اس نے کہا کہ جی جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں عمران خان نے بھی کہا، اعظم خان نے بھی کہا، پھر اور جو ان کے الائز تھے انہوں نے کہا، جو اس کے ساتھ کنائیونس میں تھے، کہ اس سے ہم کھیلیں گے. میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سائفر انہوں نے آؤٹ کیا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے. شمشاد احمد صاحب، آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی، لیکن اپنے ایک ذمہ دار پاکستانی کا کردار ادا نہیں کیا. آپ اپنے پورے کیریئر کے زور پر لوگوں تک یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سائفر جو تھا اس کا یہ مطلب تھا، اور پھر ایک اور بات کی کہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ کیا گیا. عمران خان کو وکٹمائز؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر ہے، یہ میرے لیے فلاں ہے. شمشاد احمد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومتیں امریکہ کی بدلتی ہیں تو وہ سمجھے کہ دنیا کی حکومتوں میں تغیر آتا ہے. کیا عمران خان ٹرمپ کے وقت میں بھی ان کو ناپسند تھا؟ اس واشنگٹن کے کونسل خانے کو مرکزی دفتر بنا دیا گیا ٹرمپ کا. جب ٹرمپ نے امریکہ کی 200 سالہ تاریخ میں نظام کے خلاف بےہودگی کی، نظام کے خلاف کیا، تو وہ امریکنوں نے اپنے ملک کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے سارا بندوبست اس کا کیا. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ توشہ خانہ. یار توشہ خانہ کی گھڑی، اور کیا بات کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ خانہ کعبہ کے عکس کو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ الفاظ ہی نہیں بولنا چاہتا جو آپ نے بولے ہیں. اور پھر کہ جی وہ عمران نے آ کر وہ 50% کیا، اور وہ عمران نے آ کر یہ کیا. آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، آپ عمران خان کو جوائن کریں. اور وہ جو اوریہ مقبول جان ہے، جس کو ایک پچھلے دنوں ٹی وی پہ اینکر آئے ہوئے تھے، وہ پیار سے کہتے ہیں گیٹو گرے. تو بقول ان کے، ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے، گیٹو گرے کہیں یا گھنگرو کہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ایک خواب ہی پلے سے ڈال دیا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، جنرل باجوہ کا ذکر، اور میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ اس کے جھوٹے خوابوں کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. آپ گوگل کر لیں، آپ کو اس کے نظر آ جائیں گے. اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ سالوں کی بات ہے، میں اپنے دوست طاہر سرور میر سے ملنے گیا ان کے دفتر. وہ ان دنوں ایکسپریس میں کام کر رہے تھے، اور عباس اطہر صاحب ان کے بزرگوں میں سے تھے. عباس اطہر صاحب کا سٹائل تھا کہ ایک آئی برو انہوں نے پکڑا، یوں پکڑ کے وہ سوچتے تھے، لوگ تو کوئی مونچھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے، یا کوئی اپنے انداز ہوتے ہیں، وہ اپنی بھویں یا کوئی ایک پکڑ کے تو گہری سوچ میں ہوتے تھے. تو میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کون آیا؟ ایک بندہ انٹر ہوا، اس میں ایک شخص، وہ بس ایسے ہی وہ محاورہ بھی یاد آیا کہ جو ہے قد کلی چلے اس کو چھوڑے. بندہ آیا تو آ کر بڑا چلاکا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے. میں چونکہ جانتا نہیں تھا، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ تھا کہ یہ ہے کون. تو آ کر کہنے لگا شاہ جی سے، عباس اطہر صاحب سے، طاہر سرور میر اس بات کے گواہ ہیں، بلکہ انہوں نے اس کا جواب بھی انہیں دیا اس وقت، کہ جناب وہ تو پتہ نا آپ کو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنی انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے یہ جد و جہد کی ہے. تب تک
ابھی وہ پہلے والا ایپیسوڈ نہیں ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے، ابھی جنرل مشرف کا دور نہیں آیا تھا، میاں صاحب نے جیل نہیں دیکھی تھی، تو بڑی قربانیاں ڈال دی گئیں۔ اصل میں وہ ان کے لیے خبریں لگوانا چاہتے تھے، اور کوئی بڑی خبر لگوانی ہوگی، کوئی شہ سرخی لگوانی ہوگی، تو شاہ جی اپنے انداز میں بیٹھے سوچ رہے تھے، تو طاہر سرور میر نے کہا کہ جناب آپ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی بات کر رہے ہیں، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے، ان کے خاندان نے ڈیموکریسی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں جنرل مشرف کے دور کے بعد، اس سے پہلے بھی اسحاق خان کے وقت میں بھی حکومت گوا بیٹھے ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ اوریہ مقبول جان ہے، سیکٹری کوئی پتہ نہیں اطلاعات ٹائپ کا ان کا عہدہ تھا، یا وہ تھے ان کے دفتر کے، یعنی حکومتی سطح پر یہ ان کو سرو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بڑی باتیں کی اور کوئی بات نہ تو پوری ہوئی نہ ثابت ہوئی، اور نہ ہی ان کا تجزیہ وہ ہوتا ہے جو تعصب پر مبنی نہ ہو۔ اب آگے چونکہ عمران خان صاحب جو اپنے کذب بیانی میں مشہور ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، اب ٹھیکہ ان کو ملا ہوا ہے، تو شمشاد صاحب آپ بھی آگے، آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، اور پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کہیں کونسلر بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد یہیں پر نہیں رکے، فرماتے ہیں جو آج کے حالات ہیں، اگر قائد اعظم یعنی آ جائیں، ان کا میں تو ایسا کہہ بھی نہیں سکتا، قائد اعظم دیکھ لیں کہ ان کا پاکستان ہے جہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، ایمبیرس ہو جائیں گے۔ تو لگے ہاتھ بتا دینا تھا کہ ابوالکلام آزاد کیا سوچتے۔ شمشاد صاحب قائد اعظم کی روح اس وقت ایمبیرس نہیں ہوئی ہوگی جب ایوب خان نے پیغام بھیجا تھا بنگالیوں کو کہ آپ الگ ہو جاؤ، اس وقت نہیں جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، اس وقت نہیں جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، اس وقت ایمبیرس نہیں ہوئے تھے؟ چلیں دور نہ جائیں، اس وقت ایمبیرس نہیں ہوئے تھے جب ایک سیٹ والے کو آر ٹی ایس بٹھا کر، پارٹیاں توڑ کے، پارٹیاں بنا کر، دھونس دھاندلی سے، اور پوری ایک وہ کہتے ہیں کہ نیک نیتی کہہ لیں، چلیں ہم نہیں کہتے کوئی اور بات، جب عمران خان کو لے کر آئے تھے، جب وہ عددی اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا، تو قائد اعظم ایمبیرس نہیں ہوئے ہوں گے؟ جب رانا ثناء اللہ کو بغیر کسی مقدمے کے 20 کلو پتہ نہیں چرس کے ہیروئن ڈال دی، ایمبیرس نہیں ہوئے ہوں گے؟ جب نواز شریف کی بیٹی جیل میں ملاقات کر رہی ہے، اور جیل میں ہے، کہاں چلی جائے گی، وہاں صرف اذیت دینے کے لیے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ جب یہ عمران خان لوگوں کی بیرکوں میں کیمرے لگواتے تھے، جب عمران کے دور میں میڈیا والوں کو، یہ سب گواہ ہیں، پیغام دیا جاتا تھا کہ گردنیں اڑا دیں گے اگر اس کو سلیکٹڈ کہا، جب یہ کہتا تھا کہ باجوہ تاریخ کے بہترین جرنیل ہیں، ایکسٹینشن ساری عمر کے لیے دیتا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، کسی نے فائدہ اٹھایا، کسی نے نقصان اٹھایا۔ اب وہی حوالات ہے جس میں، یا کھولی ہے جس میں میاں نواز شریف تھے، وہی ہے جہاں میاں نواز شریف کے بیٹے تھے، اٹک میں وہاں کاٹ کے آئے ہیں۔ لہٰذا اور ایک اور بات کہ جناب وہ توشہ خانہ میں عمران خان نے گھڑی جو لی، اس کی محلے کی سڑک بنا دی، اور یار کہ خدا کا خوف کریں۔ اور یا مقبول جان صاحب اور شمشاد احمد صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے،
میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت بڑی ہستی کا حوالہ دے رہا ہوں. گناہ ہے، بری بات ہے، برا فعل ہے، لیکن انتہائی برا فعل ہے اگر کوئی عالم بولے تو. آپ نے شمشاد صاحب سارا منظرنامہ ہی بدل دیا. وہ سائفر کی کہانی کو ایک بڑی محفل میں آپ نے ایک بڑے منظرنامے میں پیش کر دیا، تو پھر تو اس کی اور بھی وقت کم ہو جاتی ہے. پھر یہ کس بھرتے پہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وہ دکھا رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے تھے، وہ کاغذ تھا. اگر تب جھوٹ بول رہے تھے تو کیا آپ اب سچ بول رہے ہیں؟ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر گھڑی کا حساب جو ہے، میں تو یہ بات نہیں کرتا، یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس شخص کے لیے بہت ہی ہینیس قسم کا بلیم ہے جو ساری دنیا کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور فلاں کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور فلاں ڈیزل. اور خود جب آئے تھے ٹیم میں تو خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا تھا کوچ نے، اے توتی مولی کتوں لین دیجئے. قائد اعظم امبیرس کبھی نہیں ہوئے، آج ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے جب اولیاء مقبول جان کہتا ہے یا شمشاد احمد کہتا ہے، اور آپ ہی اکیلے ہی وہ بہت بڑے محب وطن تھے جس کے ساتھ وہ بنگالی عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے خامد کے خلاف انفارمیشن شیئر کر رہی تھی. آپ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ عمران خان کے متعلق جو سائفر کیس ہے وہ اس کو وکٹیمائز کرنے کے لیے ہے. تو بھائی اس کو کہنا تھا یہ خالی کاغذ کو سائفر کیوں بنایا؟ اور پھر عدالت میں کیس ہے، آپ متاثر کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی؟ اب وکلا جانے اور عدالتیں جانے. اس ڈھیلے ڈھالے بھولے بھالے انداز کے ساتھ آپ نے جس جانبداری اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخیر کر دیا پکڑ کے. اور وہ اولیاء مقبول جان، ہاں آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.